اسامہ قادری صاحب، سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے، عمران خان نے اب سے کچھ دیر پہلے اجلاس کے بعد گفتگو میں یہ کہا ہے کہ ارکان انتخابات کی تیاری کریں۔ ایک طرف حکومت کی اگر بات کی جائے تو حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ وہ اپنی مدت پوری کرے گی۔ یہ کہنا تحریک انصاف کا، یہ دعویٰ کہ اتحادی اور حکومتی اراکین اسمبلی کچھ MNA رابطے میں ہیں پی ٹی آئی سے، کیا اس کی کنفرمیشن آپ دے سکتے ہیں؟ کیا آپ سے بھی کوئی رابطہ کیا گیا ہے؟ بہت شکریہ مبشر صاحب۔ دیکھیں، میں اس میں بالکل واضح طور پر ایک چیز بتا دوں کہ MQM جو ہے وہ انفرادی طور پر یا اس کے MNAs اپنا کوئی فیصلہ نہیں کرتے۔ MQM ایک جمہوری جماعت ہے اور اس میں جو ہے اس کے پارلیمانی لیڈر اور اس کی رابطہ کمیٹی جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہمیں اس وقت کون سا فیصلہ لینا ہے، اور اس میں عوام کو بھی آن بورڈ لیتی ہے۔ اب اگر ذرا ماضی کی مثال ہم دیکھ لیں تو اس میں ایک چیز بالکل واضح ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک آنے سے پہلے 3 ماہ قبل MQM نے سابق وزیر اعظم صاحب کو یہ بات بالکل واضح کر دی تھی کہ ہمارے دونوں منسٹرز جو ہیں ان کو آپ جو ہے کابینہ سے ہٹا دیجئے، اس لیے کہ اب ہمارا آپ کے ساتھ چلنا مشکل ہو رہا ہے۔ ایک یہ وہ اندیہ ہے کہ جو MQM عدم اعتماد آنے سے 3 ماہ قبل دے چکی تھی، اور جب عدم اعتماد آنے لگی اور زور پکڑتی رہی تو اس وقت بھی MQM کے جو رہنما تھے انہوں نے اپوزیشن کی جماعتوں سے بات چیت کی، اور پھر بات چیت کرنے کے بعد حکومتی جماعتوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کی تمام سیاسی مقتدر جماعتوں کے ساتھ بات چیت کی، اور پھر عوام کے سامنے آ کر اپنا یہ اندیہ دیا کہ اگر ہم ایسا فیصلہ کریں تو کیا ہوگا۔ تو پھر اسامہ قادری صاحب، وہ تب کی بات تھی، آج کیا سچویشن ہے؟ کیا آپ سے ابھی تک کوئی رابطہ کیا گیا ہے؟ اگر رابطہ کیا جاتا ہے تو پھر آپ کا کیا موقف ہوگا؟ دیکھیں، ماضی کو سامنے رکھ کر جو ہے حال اور مستقبل کے فیصلے کیے جاتے ہیں، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم نے اگر 4.25 سال سابقہ حکومت کا ساتھ دیا تھا تو اس میں ہمارے مسائل 4.25 سال میں جو کہ تو اپنی جگہ کھڑے ہوئے تھے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی اگر کہا جائے کہ اگر ہم نے PDM کے ساتھ یہ معاہدے کیے تو یہ پہلا پاکستان کی تاریخ کا ایسا معاہدہ ہے کہ جس میں پاکستان کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں نے MQM کے اس موقف کو تسلیم کیا کہ جس کو انڈیویجولی ماضی میں سیاسی جماعتیں حکومتوں میں آنے سے قبل جو ہے جو باتیں کیا کرتی تھیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے مطالبات تو آپ کے سنے گئے، مسائل وہیں کے وہیں ہیں۔ ماضی کی اگر بات کریں تو ماضی میں بھی تو آپ نے PTI حکومت کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، اب بھی یہ ایکسپیکٹ کیا جائے کہ شہباز شریف حکومت کا آپ لوگ ساتھ چھوڑ دیں گے وقت آنے پر؟ جی، میں بالکل اس میں ایک بات بالکل واضح کر دوں کہ اگر ہم نے اس وقت جو ہے ماضی میں اگر چھوڑا تھا تو ہم نے 4.25 سال تک انتظار کیا تھا اپنے مطالبات کے منظور ہونے کا اور اس میں کوئی پیش رفت ہونے کا، اور اب بھی جو ہوا ہے اس میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک الگ معاہدہ ہوا ہے اور نون لیگ کے ساتھ ایک الگ معاہدہ ہوا ہے، اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ کراچی شہر کے مسائل، سندھ کے شہری علاقوں کے مسائل کے حل کے لیے نون لیگ کو بھی سامنے آنا پڑے گا اور JUI کو بھی سامنے آنا پڑے گا، تاکہ سندھ کے شہری علاقوں کے مسائل کے حل میں جس ایگریمنٹ پر انہوں نے سائن کیے اس کو حل ہونا چاہیے۔ آج بھی سندھ کی صورتحال یہ ہے کہ ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ اسامہ صاحب ایک ون لائنر بتا دیں، رابطہ کیا گیا ہے آپ سے PTI کی جانب سے، یا آپ لوگ رابطے میں ہیں یا نہیں؟ جی بالکل، ایسا میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کچھ ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی چیز ہوگی تو MQM جو ہے اندھیرے میں کسی کو نہیں رکھے گی۔ یعنی ابھی تک آپ سے رابطہ نہیں کیا گیا یا آپ کی طرف سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا؟ BAP پارٹی کے رہنما خالد مقصی صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ خالد مقصی صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ آپ کی اتحادی جماعت کیا سوچ رہی ہے؟ آخری وقت تک حکومت کے ساتھ کھڑے رہیں گے آپ لوگ، یا آپ بھی چاہتے ہیں کہ حکومت مدت پوری کرے اور آخر تک ساتھ دیں گے آپ؟ ویسے میڈیا کتنی پاورفل ہے یار، ہلا کے رکھ دیتی ہے، اچھے کام بھی کرتی ہے اور ہلا بھی دیتی ہے، نہیں؟ ایسے سخت سوال۔ اچھا، میں ذرا عرض کرتا چلوں، ٹائم ہے آپ کے پاس؟ جی جی جی۔ دیکھیں جی، پہلے ہم نے مسلم لیگ کے ساتھ جوائن کیا، پھر چھوڑا، پھر ہم نے باپ پارٹی بنائی، پھر ہم نے PTI کی سپورٹ کی، پھر ان کو چھوڑا۔ اب اگر یہی کام کرتے رہیں گے تو ہماری عزت کیا رہے گی؟ مجھے آپ بتا دیں کیا مناسب ہے ہمارے لیے کہ اب ہم ادھر آ کے پھر چھوڑ دیں اور پھر ادھر چلے جائیں، پھر اگر کچھ اور ہو جائے ادھر چلے جائیں؟ یعنی آپ تہیہ کر بیٹھے کہ آخر وقت تک آپ نے شہباز حکومت کا ساتھ فیصلہ سن لیں۔ ہم ابھی آ گئے ہیں، ابھی جتنا عرصہ ہے جب تک حکومت چلا سکتی ہے، اگست تک چلاتی ہے ہم ان کے ساتھ ہیں، اس سے پہلے وہ توڑتی ہے ان کے ساتھ ہیں ہم۔
ہم ان کے ساتھ ہیں بھی، ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ بھی مناسب نہیں ہے کہ ہم بار بار پارٹیاں چھوڑیں، پھر تو عزت رہے گی نہیں، پھر تو ہمیں کیا کہیں گے، لوٹا نہیں لوٹا کوئی اور نام ہو جائے گا ہمارا۔ تو ویسے آپ خوش ہیں شہباز حکومت سے اب تک جو ہم نے دیکھیں، میں ابھی اصول ہے، میرا اصول ہے، کوشش کر رہے ہیں اور اصول کی بات پر ہم ان کے ساتھ ہیں، وہ کوشش کریں، بڑی جماعتیں ہوئے ہمارے، چھوٹا ان میں ایسا ہے ہماری، ہم چاہیں گے سارے سیاستدان چاہیں گے کہ یار ملک ٹھیک ہو، ہمارے بچے یہیں پہ رہتے ہیں، ان کا فیوچر بھی یہیں پہ ہے، وہ تو کہیں بھاگ نہیں جائیں گے، میرے بچے یہیں پہ پڑھے ہیں، یہیں پہ رہیں گے، تو میں چاہوں گا پاکستان اچھا بنے، میرا قبیلہ جو ہے، میری قوم جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں چاہوں گا وہ ادھر ہی رہیں گے، پاکستان میں رہیں گے، میں نہیں چاہوں گا میرے حلقے والے لوگ، میرے ساتھی جو ہیں کہ اس اچھے ملک میں رہے، اچھا بنے، وہ تو سب پاکستانی چاہیں گے جی انشاءاللہ۔ اچھا خالد مقصی صاحب، کیا اداروں کی طرف سے کوئی دباؤ ہے آپ پر حکومت کا ساتھ دینے کے لیے، یا ادارے دباؤ ڈالتے ہیں کیا؟ یہ کون سا ادارہ؟ وضاحت سوال کریں گے تو پھر میں جواب دوں گا۔ ہم خلائی مخلوق کی بات کر رہے ہیں۔ خلائی مخلوق تو فرشتے ہیں، فرشتوں نے رابطہ نہیں کیا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اور یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے، آپ حکومت کو کیا مشورہ دیتے ہیں؟ کیا حکومت کو مدت پوری کرنی چاہیے، یا جو اس وقت معاشی صورتحال ہے، معاشی سچویشن ہے پاکستان کی، آپ کو لگتا ہے کہ جلدی الیکشن کی طرف جانا چاہیے، عام انتخابات کی طرف؟ سارے بتا دیں، عام انتخابات کے بعد یہاں پہ بالکل پیسے عام ہو جائیں گے، ڈالر بھی ہو جائے گا، تو پھر اچھی بات ہے۔ کوئی ہے کوئی سلوشن کسی کے پاس تو بتا دیں، ذرا قائل کر لیں ہمیں، تو بالکل پھر ہم ایک فیصلہ دیں گے انشاءاللہ، کوئی قائل کرے میں بیٹھ کر۔ صحیح۔ اسامہ قادری صاحب، آپ کے پاس کیا تجویز ہے یا کیا مشورہ ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ جو اس وقت ملک کی معاشی صورتحال ہے اس میں یہی حکومت کو سارے معاملات کو، چیلنجز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، یا بات عام انتخابات کی طرف جانی چاہیے؟ دیکھیے مبشر بھائی، مجبوری یہ ہے اس وقت کہ آپ کے پاس کوئی دوسرا آپشن موجود نہیں ہے۔ آپ نے اگر ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے، ملک کو اپنے قدموں پر کھڑا کرنا ہے اور سیاست اور جمہوریت کو بچانا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی تمام حکومتی جماعتیں اور اپوزیشن کی جماعت سب کو مل کر اس وقت جو ہے میثاق معیشت پر معاہدہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے، اگر یہ ملک بچے گا، سیاست بچے گی، جمہوریت بچے گی، ملک میں استحکام ہوگا، تو پھر سیاست بھی چلے گی، اور پھر یہاں پر جو ہے ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے بھی آگے بڑھیں گے۔ اس وقت آپ مجھے بتائیے، کیا کوئی ایسا فارمولہ ہے کہ اگر نئے انتخابات ہو جاتے ہیں تو اس سے ملک میں معاشی استحکام آ جائے گا؟ اگر ایسا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر جو ہے پھر تمام سیاسی جماعتوں کو تیار رہنا چاہیے، ہونا چاہیے اس چیز کے لیے۔ لیکن بادی نظر میں اگر دیکھا جائے تو مجھے ایک چیز نظر آتی ہے کہ جب تک سیاسی جماعتیں کسی ایک نقطے پر متفق نہ ہو جائیں کہ آپ نے پہلے معیشت کو استحکام دینا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے آپ اپنے سیاسی جھگڑے اور سیاسی معاملات کو طے کریں، تو میں یہ سمجھتا ہوں ملک کے حق میں بھی بہتر ہوگا۔ اس وقت جو ہے IMF کا دباؤ اور ساتھ ساتھ جو اس وقت ڈالر کی اڑان اور وہ سب چیزیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس وقت ایک ایٹمی طاقت جو ہے وہ کون سے دہانے پر کھڑی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے یہاں کے پولیٹیشین ہیں، جنہیں وہ برملا بول رہے ہیں۔ آپ ٹائمز اٹھا کر دیکھ لیجئے، دیگر جرائد اور رسائل اٹھا کر دیکھیں، تو اس میں ایک بات بالکل واضح طور پر نظر آ رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم نے سیاست اور جمہوریت کے بجائے پہلے ملک کے معاشی استحکام کو، آپ کہہ رہے ہیں کہ میثاق معیشت کی طرف تمام سیاسی پارٹیوں کو بات کرنی ہوگی، اس پر سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا، مشکل فیصلے لینے ہوں گے۔